ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 16 کروڑ کے قریب تقریباً غبن کیا گیا تھا، اور لیکن اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، اور اس منی لانڈرنگ کے نتیجے میں کے ایم ڈی سی کو جہاں زبردست نقصان پہنچا تھا، وہیں ان کے ملازمین کو برطرف کر کے سسپینڈ کر کے دل کو سکون حاصل کر لیا گیا تھا۔ لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کی طرف سے بنائی گئی انتہائی اہم اور مقدس کمیٹی بھی اپنے 16 کروڑ روپے جو کہ گورنمنٹ کے تھے اس کو وصول کرنے میں ناکام تھی، بلکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تھی، جس کے بعد اب بلال مرزا جو کہ کے ایم ڈی سی کے امپلائیز ہیں، جن کا نمبر 0122 ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اب اینٹی کرپشن میں درخواست دائر کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کے ایم ڈی سی میں 158 ملین روپے جو غیر قانونی تھے 5 سالوں کے دوران، یعنی 2015 اور 2020 کے درمیان غائب کیے گئے، اور وہ کے ایم ڈی سی کے نچلے درجے کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں ڈالے جاتے تھے، پھر وہ ان سے پیسے وصول کر لیے جاتے تھے، اور بعد میں وہ پیسے غائب ہو گئے۔ واضح رہے کہ کے ایم ڈی سی وہ ادارہ ہے جہاں پر بلٹ پروف کار بھی خریدی گئی تھی، لیکن سابق میئر کراچی ہو یا افتخار شالوانی یا پھر لائق احمد، انہوں نے کے ایم ڈی سی سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کے ایم ڈی سی کے جہاں 158 ملین یعنی تقریباً 16 کروڑ روپے برآمد نہیں کیے جا سکے، وہیں پر بلٹ پروف کار کس نے خریدی، کیوں خریدی، یہ بھی نہیں تحقیقات کی جا سکی، اور نہ ہی نیب سمیت اینٹی کرپشن یا کسی معمولی ادارے میں بھی انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی بنی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ لیکن اب کے ایم ڈی سی کے ملازمین جو کہ بے روزگاری سے تنگ ہیں اور فاقہ کشی کا شکار ہیں، جن کو نوکریوں سے تقریباً ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ بے قرار ہیں، اور یقینی طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی کے جانے کے بعد ان کو انصاف کی توقع ہے۔ اگر یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے تو حیران کن انکشافات سامنے آئیں گے کہ منی لانڈرنگ میں کون کون ملوث ہے۔ بڑی اہم شخصیات کے چہروں سے نقاب اتر سکتا ہے۔ عزیز عارف، کے بی ایس بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز